السلام علیکم، کیسے ہیں حضرات؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہتر ہوں گے. میں بھی بہت بہتر ہوں. ایک مولا علی کا سینٹنس میں بات کرنے جا رہا ہوں انگلش میں. دا فیئر آف دا لارڈ از دا بگننگ آف وسڈم. دا فیئر آف لارڈ از دا بگننگ آف وسڈم. دیکھیے، جس شخص میں اللہ رب العزت کو پہچاننے کی صلاحیت ہو جاتی ہے، وہ اس کی بدھمتا کی جانب شروعات ہے. یعنی 4 سال کا بچہ اللہ رب العزت کے مقام کو نہیں جانتا ہے. 6 سال کا بچہ بھی اللہ رب العزت کو نہیں جانتا ہے. لیکن 8-9 سال کے بعد بچہ میچور تھوڑا سا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہلکا پھلکا میچورٹی، سمجھداری آ جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کو ذات کو پہچان لیتا ہے. لیکن کماں کو اگر دیکھا جائے تو 11-12 سال کے بچے کے اندر یہ صلاحیت ہو جاتی ہے، اتنی قوت ہو جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی کیا ذات ہے، اس کا کیا مقام ہے. بچہ جس دن سے اللہ رب العزت کو جان لیتا ہے، اس کے مرتبے کو، اس کے ساری چیزوں کا چونکہ پالن ہار ہے، پوری دنیا کے سارے بادشاہوں کا بادشاہ وہ خدا ہے، جس دن سے وہ بچہ اللہ رب العزت کو سمجھ لیتا ہے، اسی دن سے اس بچے کے اندر یہ لازمی طور پہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اندر بدھمتا کی شروعات ہونا شروع ہو گئی. یعنی اب تھوڑا سا میچورٹی کے لیول میں پہنچ جا رہا ہے. چونکہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، دا فیئر آف دا لارڈ از دا بگننگ آف وسڈم. جس دن اللہ رب العزت کو جو شخص ایک بچہ سمجھ گیا، اس کی جان لیجیے زندگی کی پہلی شروعات ہے کہ اب اس کی بدھمتا دھیرے دھیرے میچور ہو رہا ہے. لیکن آج کے زمانے میں، آج کے معاشرے میں ہر کوئی انسان جو اپنی زندگی کا استعمال نہ سمجھ پا رہا، چونکہ ہمیں فکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے ہر ایک چیز پہ. یہ آسمان بنا پیلر کے ٹکا ہوا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. پہاڑ، سمندر، زمین، یہ ندی، یہ نالے، یہ درخت، دنیا کی ساری ہر چیز کا ایک سسٹم اللہ رب العزت کا ایک سسٹم سے چلا رہا ہے. اس میں ہمیں ہر ایک چیز پہ اگر غور کریں گے، سمندر کے موضوع پہ، لہروں پہ اگر ہم ریسرچ کریں گے، پہاڑ کی چوٹیوں پہ اس کی ہر ایک چیز کو اگر ہم غور و فکر کریں گے، سرسری نگاہ سے ڈالیں گے، نگاہ دوڑائیں گے، تو اللہ رب العزت کی ربوبیت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. زمین کے اندر کتنی سطح تک پانی ہے، اس پہ غور و فکر کریں گے، تب ہمیں اللہ رب العزت کے مرتبے کو سمجھ میں آئے گا. بادل، آسمان، یہ جان لیجیے بنا پیلر، بنا کھمبے کے ٹکا ہوا ہے. اس پہ ہم غور و فکر کریں گے، تب ہمیں اللہ رب العزت کے مقام کو سمجھ میں آئے گا. پتہ یہ چلا کہ کوئی ہے دنیا میں، کوئی جو ہے دنیا میں جو سارے سسٹم کو چلا رہا ہے اپنے انداز سے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا کرشمہ ہے. وہ جس اعتبار سے چاہے دنیا کو چلائے. وہ چاہے ایک انسان کو جان لیجیے جو وہ چاہے، یعنی دنیا کے ہر ایک شے پہ وہ قادر ہے. ساری بادشاہی اسی کی ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ وہ خدا ہے، جسے چاہے عزت اور جسے چاہے ذلت سے نہ دیتا ہے. ہمارے بس میں کچھ اختیار نہیں ہے. زندگی اور مالک کا فیصلہ کرنے والا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. روزی دینے والا، روزی کو چھین لینے والا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. دن اور رات کو بدلنے والا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. تو امید ہم یہی کریں گے کہ اپنی استعمال کو پہچانیے، اللہ رب العزت کے مقامات کو پہچانیے، اس کی بنائی ہوئی چیز پہ زیادہ غور و فکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں کہ 18,000 کریچرز میں سب سے بہتر اگر کسی کا مقام ہے تو انسان کا ہے. ہمیں بلی جانور نہیں بنایا، اللہ کا بے پناہ احسان ہے. ہمیں جان لیجیے چرند و پرند نہیں بنایا، اللہ کا کروڑوں خربوں احسان عظیم ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات میں سب سے بہتر ٹائٹل دیا، اشرف المخلوقات کا انسان بنا کے بھیجا، کیونکہ انسان میں سوچنے اور سمجھنے کی دونوں کی صلاحیت ہوتی ہے. تو امید ہم یہی کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک سبسکرائب کریں گے اور اپنے زندگی کو پہچانیے اور خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں. بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوئیے، توبہ استغفار کریے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. السلام علیکم.